اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پروگرام کا دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں۔ تو خدا کا کرنا کیا ہوا کہ حضرت عبد المطلب جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے چاہے زمزم تلاش کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنے قبیلہ قریش کے لوگوں سے مدد مانگی کہ آؤ مل کر اس مقدس چشمہ کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ چشمہ ایک لمبے عرصے سے ریت اور مٹی میں دبا ہوا تھا اور کسی کو یاد نہیں تھا کہ دراصل یہ کس جگہ پر ہے۔ پہلے تو کچھ لوگ تیار ہوئے، مگر بعد میں اس کام کو ناممکن سمجھ کر کوئی راضی نہ ہوا۔ حضرت عبد المطلب اپنے اکلوتے بیٹے حارث کے ساتھ چشمہ کی تلاش میں نکلے۔ کچھ لوگوں نے باپ بیٹے کا مذاق اڑایا۔ حضرت عبد المطلب اس وقت غریب تھے اور ان کا کوئی اور بیٹا بھی نہیں تھا۔ اس وجہ سے لوگوں کے رویے اور اپنی کمزوری پر ان کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے خدا سے ایک منت مانگی۔ آپ لوگوں کے ذہن میں سوال ابھرے گا کہ منت کیا ہوتی ہے؟ منت یا نظر کے معنی ہے کہ انسان اپنے خدا سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا یا جو بھی اس کی خواہش ہو وہ پوری ہو جائے گی تو میں خدا کی راہ میں شکرانے کے طور پر فلاں چیز قربان کر دوں گا یا اتنی رقم دے دوں گا۔ حضرت عبد المطلب نے خدا سے کہا کہ اگر میرے اس 10 بیٹے ہوں اور میرے سامنے جوان ہو جائیں تو ان میں ایک بچہ تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ سے پہلے تو سارے عرب میں بت پرستی تھی، مگر خدا کا نام کیسا؟ تو بچوں، اس جہالت کے دور میں بھی ایسے سعید فطرت لوگ موجود تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر قائم تھے، یعنی اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے اور اسی کو تمام طاقتوں اور قوتوں کا سرچشمہ ماننے والے۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں تو خاص طور پر کئی ثبوت ملتے ہیں کہ آپ کو خدا کی ذات پر مکمل ایمان تھا۔ اسی ایمان کی وجہ سے خدا نے آپ سے پیار کا سلوک کیا اور آپ کو چاہے زمزم کا پتہ دیا۔ بتائے ہوئے طریق پر چاہے زمزم مل گیا۔ اس میں دفن خزانہ بھی ملا جس سے آپ کی غربت دور ہوئی اور وہ چشمہ کے مالک بن گئے۔ پھر خدا نے ان کو 10 بیٹے دیے اور وہ جوان بھی ہوئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ خانہ کعبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب دیکھو کس طرح خدا تعالیٰ کی قدرتیں ان ساری نعمتوں کو ان کے حقیقی وارث تک پہنچانے کا انتظام کرتی ہے۔ ایک عجیب بات ہے، اس پر ذرا غور تو کرو کہ خدا نے جو یہ مکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بسایا تھا، چشمہ کے اصلی مالک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور خدا کے گھر یعنی خانہ کعبہ کے حقیقی وارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ خدا نے پہلے سے آپ کے دادا کو تمام چیزیں عطا کر دیں اور عرب کے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو اس کا سچا اور حقیقی وارث پیدا ہونے والا ہے، یہ سب اسی کا ہے، اس لیے ابھی سے اپنے ذہنوں کو تیار کرو، وقت آنے پر بھول نہ جانا۔
اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ ایک بار پھر 2800 سال پرانا واقعہ بھی یاد دلانا چاہتا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تو بہت قبیلوں خاندانوں میں بٹ گئی تھی، پھر کون سا خاندان ایسا ہے جس میں یہ مبارک وجود پیدا ہوگا؟ اس کا باپ کون ہوگا؟ یہ سوالات تھے ان کے بارے میں خوب کھول کر دکھایا۔ وہ اس طرح کہ جب سارے بیٹے جوان ہو گئے تو حضرت عبد المطلب کو اپنی نظر منت یاد آئی۔ انہوں نے سب بیٹوں کو لیا اور خانہ کعبہ کی طرف چلے۔ وہاں جا کر اب وہ اپنی مرضی سے تو کسی کو قربان نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے تو اسی بچے کو قربان کرنا تھا جس کو خدا چاہے، جس کو وہ پسند کرے۔ اس کے لیے حضرت عبد المطلب نے سارے بیٹوں کے نام قرہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ جانتے ہو عبداللہ کون تھے؟ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ قرہ کسی کے نام بھی نکل سکتا تھا، مگر نکلا تو عبداللہ کے نام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عبداللہ ہی پیارے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ عبداللہ ہی نے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ بننا تھا، تو پھر کسی اور کے نام کس طرح قرہ نکلتا؟ پھر حضرت عبد المطلب کو ساری اولاد میں سب سے پیارا یہی بیٹا تھا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس پیار کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے تھے، اور چھوٹی اولاد سے ماں باپ کو زیادہ ہی پیار ہوتا ہے۔ پھر شکل و صورت کے بھی پیارے، عادات و اخلاق بھی بہت اچھے، گویا سارے بچوں میں ہر لحاظ سے سب سے اچھی عادتوں کے مالک تھے، اس لیے تو خدا نے چنا۔ حضرت عبد المطلب اپنے قول کے پکے تھے۔ دل کی جو حالت تھی اس کو تو بیان کرنا مشکل ہی ہے۔ ایک باپ کس طرح اپنے سب سے پیارے کو قربان کر دے، مگر سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ایک جوان بچہ کیسے بلا چونچراں باپ کے ساتھ ذبح ہونے جا رہا ہے۔ اسی کو کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، جان کی پرواہ نہیں، نہ تکلیف کا احساس۔ انہوں نے ایک بار بھی تو اپنے باپ کو نہیں روکا، بلکہ خوشی خوشی رواں دواں تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو روکنے کا انتظام کیا، کیونکہ خدا کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ سچ مچ انسان کو ذبح کر دیا جائے، بلکہ اس کا منشا تو کچھ اور بتاتا تھا۔ جب قریش کے رئیسوں کو علم ہوا تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے روکا۔ ایک جاننے والے نے مشورہ دیا کہ انسان کو قربان کرنا درست نہیں، تم عبداللہ کے بدلے 10 اونٹ قربان کر دو۔ اس زمانے میں ایک انسان کا خون بہا 10 اونٹ ہوتا تھا۔ خون بہا اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی قتل کر دے تو اصولی طور پر قاتل کو بھی مار دیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کے رشتہ دار راضی ہو جائیں تو انسان کے بدلے کچھ رقم یا سامان دے کر انسان کو بچایا جا سکتا ہے۔ عبداللہ کے بدلے 10 اونٹ قربان کرنے کی بات حضرت عبد المطلب کے دل کو لگی، لیکن انہوں نے پھر قرہ ڈال کر خدا سے پوچھا کہ 10 اونٹ منظور ہیں یا عبداللہ ہی لینا ہے؟ قرہ عبداللہ کے نام نکلا۔ لوگوں نے کہا کہ اونٹوں کی تعداد بڑھا دو۔ اسی طرح 10 سے 20 ہوئی، پھر عبداللہ کا نام، پھر 30 پھر 40، لیکن ہر بار عبداللہ ہی کا نام نکلتا، کیونکہ جو خدا کا ہے اس کی اتنی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ، یہ آوازیں آ رہی تھیں۔ آخر ہوتے ہوتے 100 اونٹ ہو گئے۔ جب 100 اونٹ اور عبداللہ کے نام قرہ ڈالا تو قرہ اونٹوں کے نام نکلا۔ باپ کو کچھ تسلی ہوئی، لیکن دل ابھی مطمئن نہ تھا۔
دوبارہ مزید تسلی اور اطمینان کے لیے کرا ڈالا، ہر بار اونٹوں پر نکلا، اور اس طرح حضرت عبداللہ کے بدلے اسی وقت 100 اونٹ قربان کر دیے گئے۔ کہتے ہیں کہ قربان گاہ میں اونٹ ہی اونٹ تھے، انسان تو حقدار تھے ہی، مگر کسی جانور اور پرندے کو بھی روکا نہیں گیا، ہر ایک نے اس مقدس قربانی کے گوشت سے حصہ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا کو یہ بتایا کہ قریش کے خاندان بنو ہاشم کا چشم و چراغ عبداللہ آج مجھے عزیز ہے، اسی کے بچے نے میری خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے، اس لیے وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، وہاں یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ انسان کی قدر و منزلت بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی وقت سے عربوں میں انسان کا خون بہا 100 اونٹ مقرر ہو گیا۔ گویا انسان عظمت، انسان وقار، انسانی قدر و منزلت کی ترقی کا دور شروع ہونے والا ہے، اور خدا نے دنیا کو بتایا کہ اسماعیل پیارا تھا، میں نے اس کو مانگا، اس کو میری راہ میں پیش کیا گیا، مگر میں انسانوں کو قربان نہیں کرواتا بلکہ ان کو آزماتا ہوں، اور جو اس آزمائش میں پورے اتریں سب کو ان کی خدمت میں لگا دیتا ہوں۔ پھر اسماعیل کی اولاد میں سے عبد المطلب کو چنا اور ان کو چاہ زمزم دیا، مکہ کی صداری دی، کعبہ کی تولیت دی، دنیاوی دولت دی، پھر خواہش کے مطابق اولاد دی، ان کو جوان بھی کیا، پھر ان بچوں میں سے ایک بچہ عبداللہ کو چنا، اس کو بھی خدا کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا گیا، لیکن اس کو بچا کر انسانی قیمت کو بڑھا دیا، اور ساتھ ہی اس راز پر سے بھی پردہ اٹھا دیا کہ کون پیارا ہے، ہاں وہی جو عبداللہ کا جگر گوشہ ہوگا، اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے لیے چن لیا، وہ ازل سے میرا ہی تھا اور ابد تک میرا ہی رہے گا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو پہچان لینا۔ دنیا میں بچوں کو اپنے ماں باپ کی طرف سے ورثہ میں روپیہ ملتا ہے، جائیداد ملتی، کارخانے ملتے ہیں، جانوروں کے ریوڑ ملتے ہیں، سونے چاندی ہیرے کی کانیں ملتی ہیں، لیکن میرے محبوب خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ورثہ ملا وہ ان سب دنیاوی ورثوں سے مختلف اور منفرد تھا۔ غور کرو ان دنیاوی چیزوں کی کیا حقیقت ہے، یہ سب مردہ ہیں، وقت کے ساتھ فنا ہونے والی بے جان ورثہ، مردہ ورثہ، لیکن جو ورثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا زندہ ورثہ، یعنی اپنے جد امجد کے ذریعے قربانی کا ورثہ، خدا کی راہ میں قربانی کا، اور اس مقدس بچہ نے اپنے ورثہ کی بڑی حفاظت کی اور اس کی اعلیٰ مثالیں دنیا کو دکھا دیں کہ اپنی اولاد کو قربان کر دیا، دولت و جائیداد لٹا دی، دوستوں عزیزوں کے جذبات و احساسات کو قربان کیا، ماننے والوں، چاہنے والوں، فدا ہونے والوں کو خدا کی راہ میں سچ مچ ذبح ہوتے دیکھا، لیکن اف نہ کی، اور اپنا کیا حال تھا کہ اپنا وجود، اپنے جذبات و احساسات و خواہشات، اپنا نفس، غرض یہ کہ سب کچھ اپنے مولا کی رضا پر قربان کر دیا۔ اپنا کچھ نہ تھا، جو تھا خدا کا تھا۔ کتنا عظیم اور بابرکت ورثہ تھا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا، اور ایسے قیمتی ورثہ کے مالک بچے کی کیا شان تھی کہ وہ عرب کے سب بچوں سے زیادہ پیارا تھا، پیاری عادتوں کا مالک تھا، سچا تھا، اس لیے صدیق کہلایا۔ ہر امانت کا اس کو احساس تھا، اس لیے آمین بنایا گیا، یہاں تک کہ اس کو خدا نے اپنے گھر سونپ دیا۔
اپنے احکامات، اپنی تعلیمات یعنی قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا کہ یہی ان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اپنی تمام قدرتیں، قوتیں، طاقتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کے واسطہ سے دنیا کو بھی دکھائیں۔ یہ بات بالکل اسی طرح ہے کہ جو بچہ ماں باپ کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، عزیز ہوتا ہے، جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی بچہ کو وہ اپنی قیمتی چیزیں دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے، اور اس بچے سے ماں باپ کی کوئی بات چھپی نہیں ہوتی اور اپنی ہر اچھی چیز اسی بچہ کو دینا چاہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی ہر قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کی اور اپنی تمام پیاری چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ یہ خدا کے پیار کا انداز ہے جو اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر سلام کہ تیرے آباء و اجداد کی ابتدا قربانیوں سے ہوئی اور انتہا بھی قربانی سے ہوئی۔ تجھے قربانی کرنے کا ڈھنگ ورثہ میں ملا اور قربانی دینے کی اداؤں سے تو واقف تھا، اسی لیے یہ قربانیاں آج بھی تیرے نام سے زندہ ہیں۔ اور اب جو بھی خدا کی راہ میں قربان ہونا چاہے، پہلے تیری راہ میں مٹے پھر آگے بڑھے۔ میرے خدا اس پاک وجود پر ہزاروں اسماعیل اور عبداللہ قربان کر کہ یہ انسانیت کی عظمت کا نشان ہے۔ اللہم بارک وسلم علی محمد و علی آل محمد انکا حمید مجید۔ انشاءاللہ کل پھر شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔